وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ صورت میں کئی بار آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے، بالکل واضح اس کا مطلب، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو قرآن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو آج کل کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ قرآن آسان ہے، تو قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ خود ہی پڑھو، جو سمجھ میں آتا جائے اسی کو حرف آخر سمجھ لو اور بس اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ اور پھر کوئی سامنے سے آپ کو علم والا اگر سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی جو تم نے سمجھا ہے یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا بھائی، وہ کہے کہ نہیں بھائی قرآن تو آسان ہے، قرآن تو آسان ہے، آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ قرآن آسان ہے، ہم نے اس کو سمجھ لیا آسانی سے، تو ہمیں یہی سمجھ میں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن آسان ہے، اس معنی میں تو سمجھتے تھے کہ جب اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے جو راز ہیں، پنہاں راز، وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے عقدے کھلتے ہیں۔ لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے ظاہر کو ظاہر ہی سمجھ کر اس پر اسی طرح عمل کر لو، اور جو ہے نا اس کے باطن تک نہ پہنچو، اس کے معنی تک نہ پہنچو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کی بھی اس کو ضرورت نہ ہو۔ اتنا آسان نہیں سمجھتے تھے، اتنا آسان تو صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بڑی مشہور آیت ہے نا کہ جب روزے کے حوالے سے احکام نازل ہوئے کہ سحری کس وقت بند کر دی جائے گی، یعنی روزے کا وقت، روزہ کا آغاز کب سے ہوگا، روزہ کب سے شروع ہوگا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ ہے کہ جب سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے، جب سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے تو سمجھو کہ صبح صادق شروع۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام نے اس آیت کو بیان کر دیا۔ ایک صحابی یہ سمجھے کہ ہمیں ایک سفید ڈورا لینا ہے، ایک کالا ڈورا لینا ہے، اور اس کو رات کو رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس وقت رات کے کس پہر میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں خود بخود، تو ہم پھر دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ صبح صادق شروع ہوگی۔ اب جناب انہوں نے تکیے کے نیچے رکھ لیے دھاگے، صبح اٹھ کے دیکھا کہ وہ تو ویسے ہی یہ تو جدا ہی نہیں ہوا، تو یہ کب ختم ہوگا، سحری کا وقت، روزے کا وقت کب شروع ہوگا، یہ تو جدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ آسمان پر جو سیاہی ہے وہ سیاہی جانے لگے اور سفیدی آنے لگے۔ جہاں سیاہی اور سفیدی کا ملاپ ہو، سیاہی جا رہی ہو، سفیدی آ رہی ہو، تو کالے ڈورے سے مراد ہے رات کی تاریکی، اور سفید ڈورے سے مراد ہے صبح کی سفیدی یا صبح کا اجالا، یہ مراد ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی نہیں سمجھا تھا، جو آج کچھ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، اپنی رائے کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق قرآن کو جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں، اور جس کی جو سمجھ میں آتا ہے قرآن کی تشریح کر دیتا ہے، اور جناب امت کے اندر ٹوٹ پھوٹ، انتشار، اختلافات یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نئی کہانی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے، آئے دن کوئی نئی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، آئے دن ہمارے پاس کوئی نیا سوال آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو چل گئی تھی، وہ بڑی مشہور ہوئی، کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ کیا ہے بھائی، اس کا جواب کیا ہے، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج تک زندگی میں ہم جو وطر پڑھ رہے تھے وہ وطر ہم غلط پڑھ رہے تھے، یہ اب سمجھ میں آیا ہے۔ 1400 سال سے وطر غلط پڑھے جا رہے ہیں، آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم تو وطر غلط پڑھ رہے تھے۔ یہ کسی نے ویڈیو بنا دی۔ اچھا، بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا کوئی سوال۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی سے دوا لیتے ہیں۔ یوں نہیں کرتے کہ ایک موچی اگر اپنے پاس دوا رکھ کے بیٹھ جائے تو اس سے جا کے دوا لے لیں۔ موچی سے کوئی دوا لیتا ہے، درزی سے کوئی دوا لیتا ہے، وہ ڈاکٹر سے ہی دوا لیتے ہیں نا۔ وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر سے کروانا ہے، لیکن دین کسی سے بھی لے لیں گے، دین کسی سے بھی لے لیں گے، جس نے ویڈیو بنا دی اسی سے دین سیکھ لیا۔ بھائی جب ہر میدان کا، ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو پھر دین کا بھی اسپیشلسٹ ہے۔ دین کا اسپیشلسٹ عالم دین ہوتا ہے، جو باقاعدہ دین کو پڑھتا ہے
سمجھتا ہے، علماء کے سامنے ذانو تلمس طے کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی تفاسیر پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، سمجھتا ہے قرآن کو۔ یوں نہیں کہ جس نے اچھی ویڈیو بنا دی، جس پہ زیادہ لائکس آ گئے، جو زیادہ شیئر ہو گئی، جس پہ لوگوں نے اچھے اچھے کامنٹس کر دیے، جس پہ تھمز اپ زیادہ آ گئے، وہ جناب سب سے معتبر رائے ہے اس میں۔ اب جو کامنٹس کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یا تو یہ پھر ووٹنگ ایسی ہو کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ بھائی ہم کوالٹی دیکھ رہے ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس کو، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کا جو ووٹ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر وہ خود علماء ہیں سارے، وہ خود سمجھدار لوگ ہیں تو چلو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بیچارے جتنے فیس بک پر ہیں، جتنے سوشل میڈیا پہ ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، نہیں ہیں، جو بھی ہیں، جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ سب اس کے اوپر لائک اور شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ویڈیو مشہور ہو گئی۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہ انہوں نے پچھلے جتنے لوگ، جتنے ائمہ، جتنے اسلاف 3 رکعت وتر پڑھتے آ رہے ہیں، ان سب کو کہہ دیا کہ یہ تو سب غلط پڑھتے ہیں، اور آج مجھے آ کے سمجھ میں آیا ہے کہ جناب وتر پڑھتے کیسے ہیں۔ تو وہ ایک حدیث ان کو مل گئی تھی، اس حدیث کے جوابات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ یعنی احادیث کریمہ کو اگر دیکھیں تو آپ کو رفع دین کی احادیث بھی ملتی ہیں، ترک رفع دین کی احادیث بھی ملتی ہیں، ہے نا۔ آپ کو ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ پڑھنے والا بعض اوقات سمجھے گا کہ بھائی امام کے پیچھے زور سے آمین کہنی ہے، اور ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ بھائی امام کے پیچھے بھی آمین آہستہ کہنی ہے۔ ایسی احادیث بھی بظاہر سمجھ میں آئیں گی کہ امام کے پیچھے بھی قرات کرنی ہے، اور ایسی بھی سمجھ میں آئیں گی کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء نے اس میں غور کر کے، امام شافعی کا موقف کچھ اور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کچھ اور ہے۔ امام شافعی آمین بالجہر کے قائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی آمین آہستہ آواز میں کہنی ہے امام کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حدیث موجود ہے فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے، لہٰذا پھر سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، جب امام تلاوت کر ہی رہا ہے تو پیچھے مقتدی خاموش ہی کھڑا ہو۔ تو یوں ظاہر ہے کہ امام شافعی وہ احادیث لے کر آئے، انہوں نے اس سے ایک مسئلہ استنباط کیا، مسئلے کو ثابت کیا، ہے نا۔ اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے نہ تو علماء کو دیکھا، نہ پڑھا، نہ ان کی تشریحات دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ اگر ایک حدیث ہے اس کے مقابلے میں جو دوسری احادیث ہیں وہ اگر کوئی عالم دین لے کر آ رہے ہیں، اور جو احادیث اس کے سامنے ہیں بظاہر اس سے متضاد نظر آ رہی ہیں، اس سے متصادم نظر آ رہی ہیں، ان کے جوابات کیا دیے گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا عمل کون سا ہے، حضور کا آخری عمل کون سا ہے، حضور کی قولی حدیث کون سی ہے، فعلی حدیث کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ قولی حدیث اور فعلی حدیث یہ دونوں اگر سامنے ہوں تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حدیث اگر ایک صحیح ہو، ایک حسن ہو، تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حدیث اگر ضعیف ہو تو کیا اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا ضعیف حدیث حسن ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی تفصیلات معلوم ہے ان صاحب کو جنہوں نے ایک حدیث دیکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو ایک حدیث مل گئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک جتنے لوگ جو کچھ کرتے آئے وہ سب غلط کیا ہے۔ علماء حدیث نے، محدثین نے پوری کتابیں علم حدیث کے اوپر لکھ دی ہیں کہ حدیث پڑھنے کے اصول کیا ہیں، حدیث سے مسئلہ ثابت کرنے کے اصول کیا ہیں۔ کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں دیکھا، نیٹ پر یا کسی ایک اپلیکیشن پر ایک حدیث ان کو مل گئی، یا کسی کتاب میں ایک حدیث انہوں نے پڑھ لی، اسی کو مکمل دین سمجھ لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات ہماری چلی تھی یہاں سے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بہت آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی استاد کے سامنے پڑھنے کی بھی اس کو حاجت نہیں، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جو کچھ پڑھ لیا اور دماغ میں جو آ گیا، بغیر کسی سمجھدار سے، بغیر کسی عالم دین سے اس کی تصدیق کروائے، اسی کو حرف آخر سمجھ کے، اسی کو کل کائنات سمجھ کے اسی پہ چلتے چلے جاؤ، اسی کی تبلیغ اور ترویج کرتے چلے جاؤ، چاہے لوگ تمہیں سمجھاتے رہیں کہ بھائی جو تم نے سمجھا ہے وہ تم نے صحیح نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ کہے کہ نہیں قرآن تو آسان ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آیا قرآن تو آسان ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے بھائی۔ یہ آج کل ایک بے راہ روی ہے، افراتفری ہے، اور افراتفری کا سیلاب ہے جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہمیں اس سیلاب سے جو ہے نا اس کے آگے بند باندھنا چاہیے۔ یہ نہ جانے کس طرف امت کو لے جا رہا ہے۔ کل گھر میں بھائی جو ہے نا وہ آپس میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا دین وہ بالکل غلط، وہ کہہ رہا ہوگا اس کا دین بالکل غلط، آپس میں ایک دوسرے سے جناب کیا کہیں باقی۔ پھر آپ حضرات ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اس صورت کے اندر ایک اور بڑی زبردست آیت ہے، وہ ہے کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر،
ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک اندازے سے رکھا ہوا ہے، ایک وقت پر رکھا ہوا ہے، قدر سے ہی بنا ہے تقدیر. ہر چیز اللہ نے مقدر کی ہے، لیکن ایک وقت پر، ایک حساب سے. یعنی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت رکھا ہے. ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات چاہتے ہیں کہ یہ کام میرا ابھی ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کوئی وقت رکھا ہوا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کام اس وقت ہمارا نہیں ہوا اور بعد میں اللہ نے ایسے زبردست موقع پر وہ کام کروا دیا ہمارا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کام اگر اس وقت ہوتا تو شاید اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ اب ہوا ہے. انسان جلد باز ہے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت رکھا ہوا. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. اور ہم اگر اللہ سے کچھ اپنے لیے نقصان دہ چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نقصان سے بچا لے. ہم اگر کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہمیں اس سے دور کر دے، اسے ہم سے دور کر دے، اور ہمیں اپنی رضا پر مطمئن کر دے. جو تیری رضا ہے اس میں ہمیں راضی کر دے. بس راضی برضائے الہی، راضی برضائے یار. جو الہی کی مرضی، جو رب کی مرضی، وہ ہماری مرضی. بس اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے اندر گم کر دینا، یہ کمال ہے. رب کی مرضی کے مخالف سمت میں اپنی مرضی کو لے کے چلنا، یہ انسان کے لیے تباہی ہے، پریشانی ہے، بربادی ہے، ٹینشن ہے. یہ مستقل ٹینشن ہے. انسان مسلسل ٹینشن میں رہتا ہے کہ جب وہ یہ چاہے کہ نہیں بھائی یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہو، اور لگا رہا. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے جو اپنے کو بہتر لگ رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر یہ حق میں میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے ٹال دیں. اللہ سے اس کی رضا مانگنی چاہیے. اور جو ایک ٹینشن کی فضا ہمارے ہو جاتی ہے نا کہ لٹ لے کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ابھی ہونا چاہیے، تو یہ ہم ذرا سمجھ لیں کہ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل بھی مطمئن ہو ہی جائے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے. سورۃ الرحمن تو عروس القرآن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حدیث کے راوی ہیں، کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. اس کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک آیت میں لطف آتا ہے، ایک ایک آیت میں لطف آتا ہے. اور بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، ٹینشن ڈپریشن کے لیے تو یہ اکسیر ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان کی تلاوت کروائیں. اب دیکھیں نا لوگوں کو سمجھ میں آیا اب تو سورہ رحمان تھیراپی ہو رہی ہے باقاعدہ. اور اب نہیں، زمانہ ہو گیا اس بات کو بھی کہ باقاعدہ تھیراپی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. سورہ رحمان سے علاج کر رہے ہیں، سورہ رحمان تھیراپی. اور اس میں کرتے کیا؟ کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک اچھا پرسکون ماحول پرووائڈ کر کے آپ کے کان میں وہ ہینڈ فری لگا کے سورہ رحمان چلا دیتے ہیں. بس وہ ایک خاص فریکوینسی سے، خاص وقت میں، خاص عدد کے ساتھ وہ سورہ رحمان کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں، اور جناب مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. تو قرآن تو پورا ہی شفا ہے. اور جو عروس القرآن ہے، پھر جو قرآن کی بھی زینت ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے. تو انشاءاللہ سورہ رحمان ہم بیماروں کو پڑھائیں، بیماروں کو اس کا پانی دم کر کے پلائیں. بیماروں کو جو ہے نا، جو ٹینشن والے ہیں، جو ڈپریشن والے ہیں، ان کو کہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ کیا کریں. انشاءاللہ ٹینشن سے نجات دے دے گی. سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین کا بھی ذکر کیا، اصحاب الشمال کا بھی ذکر کیا. جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کی کیا کیفیت ہوگی، جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ان کی کیا کیفیت ہوگی، جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، جنت کی طرف جانے والوں کا کیا حال ہوگا. یہ چیزیں سورہ واقعہ کے اندر ذکر ہوئی ہیں. سورہ واقعہ انتہائی متبرک ہے، انتہائی بابرکت ہے. سورہ واقعہ کو جو شخص رات میں تلاوت کرتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. رزق کی ایسی تنگی نہیں ہوگی کہ اس کو کھانے کے لالے پڑ جائیں. سورہ واقعہ کو روزانہ رات میں تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، سورہ واقعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سورہ ملک کا بھی معمول بنا لے. سورہ ملک روزانہ رات میں تلاوت کر لے. سورہ یاسین
صبح بھی تلاوت کر لیں، ایک رات میں بھی، شام میں بھی تلاوت کر لیں، سورہ رحمان روزانہ صبح تلاوت کر لیں. تو یہ سب بہت متبرک چیزیں ہیں. اس میں سے جو جتنا ممکن ہو سکے وہ ہمیں قرآن کریم کو اور سورتوں کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. آخر میں آخری صورت ہے سورۃ الحدید. حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا. اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. بس یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اب یہ درس سنیں آپ. فرمایا اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے محض. دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا. وزینۃ و تفاخر بینکم، اور محض کیا ہے؟ محض زیب و زینت ہے. بس اچھا پہن لو، اچھے نظر آ جاؤ، اچھے بال بنا لو، اچھی داڑھی بنا لو، اچھے مونچھیں بنا لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے جوتے پہن لو. زیب و زینت. اچھا گھر بنا لو، اچھی گاڑی رکھ لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، ٹپ ٹاپ ہو جاؤ. بس ہر چیز اچھی ہو، تمہارے پاس برانڈیڈ ہو، اسٹینڈرڈ کی ہو، گھڑی برانڈیڈ پہنی ہوئی ہو، فون اچھا رکھا ہوا ہو. زیب و زینت. کھیل تماشا، زیب و زینت. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے اوپر فخر ہی کرنا ہے بس دنیا کی زندگی میں. وتکاثر بین الاموال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے بس. وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ بیان کی ہمارے سامنے. اور پھر فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کھیتی کے اوپر بہت تیز بارش نازل ہوئی اور اچانک ایسا ہوا کہ دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ بارش آئے گی اور میری کھیتی کو سیراب کرے گی، لیکن وہ بارش اتنی تیز تھی کہ کھیتی تباہی کر دی اس نے. یعنی بندہ ٹپ ٹاپ میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن ٹپ ٹاپ اس کے اوپر اتنی غالب آ جاتی ہے اور لہو و لعب کھیل تماشا اتنا اس کے اندر جناب اتر جاتا ہے کہ وہ بربادی ہو جاتا ہے پھر انسان. یوں ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی بھی پانی میں ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، پانی پہ تیرتی رہتی ہے، پانی کو اندر نہیں آنے. پانی جیسے ہی اندر آئے گا تو ڈوب جائے گا. تو دنیا میں ایسے رہنا بھی دنیا میں ہے، لیکن دنیا دل میں نہ آئے. باہر تو دنیا داری کرنی ہے، صاف ستھرے بھی رہنا ہے اچھے، لیکن دل میں دنیا سے مراد دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی محبتیں یہ دل میں نہ داخل ہو. دل میں جب یہ داخل ہوتی ہیں تو پھر انسان کو ڈبا دیتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے.